جن لوگوں کو گھر میں جنات پریشان کرتے ہیں، کافی عرصے سے پریشان ہیں، ان لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث پاک کی روشنی سے حل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج اس حوالے سے ہم آپ کو سورۃ بقرہ شریف کے فضائل بتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اور اس کی ایک ایک آیت سے 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائیں۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کے کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ شریف کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور آیت الکرسی کی بعد والی 2 آیتیں اور سورۃ بقرہ شریف کی آخری 3 آیتیں، یہ جملہ آیتیں رات کے وقت میں پڑھ لیں، اس گھر میں اس رات شیطان نہیں جا سکتا، اور اس گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز نہیں ستا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت اس سورۃ مبارک کو پڑھے 3 راتوں تک اس کے گھر میں شیطان نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت فرما رہا تھا، میرے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں جیسے ہی تلاوت کر رہا تھا تو وہ گھوڑا کودنا اچھلنا شروع ہو گیا، اور پھر میں نے تلاوت بند کر دی تو وہ چپ ہو گیا، اس نے کودنا اچھلنا چھوڑ دیا۔ پھر سے میں نے تلاوت شروع کی تو پھر سے اس نے اچھلنا اور کودنا شروع کیا، پھر میں نے تلاوت بند کر دی تو پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا، اور فرمایا کہ میرا بیٹا اس گھوڑے کے قریب سویا پڑا تھا، مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اس کے اچھلنے اور کودنے سے اس بیٹے کو چوٹ نہ لگ جائے، تو میں قریب گیا، میں نے اوپر دیکھا، اور صبح کو میں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش ہوا، اور میں نے جب اوپر دیکھا تو ایک سایہ دار نورانی چیز بادل کی طرح نظر آئی، اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے، بس وہ میرے دیکھتے ہی اوپر اٹھ گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا وہ فرشتے تھے، تمہارے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سن کر وہ قریب آ رہے تھے۔ اگر تم قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا بند نہ کرتے اور صبح تک پڑھتے رہتے تو یہ
यूं ही सुबह तक सबको नज़र आते और हर शख्स उन्हें देख लेता। हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कि सहाबा इकराम ने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमने रात को देखा कि साबित बिन क़ैस के घर में नूर नज़र आ रहा था और चमकदार रोशन चरागों की तरह जगमगा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबित ने रात को सूरत बकरा की तिलावत की होगी, और सहाबा इकराम ने फरमाया कि सुबह हुई तो हमने साबित से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा तो उन्होंने फरमाया हाँ, मैंने वाक़अतन रात सूरत बकरा शरीफ की तिलावत की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बकरा सीखो, सूरत बकरा लेना बरकत है, छोड़ना हसरत है, जादूगर उसकी ताकत नहीं रखते। एक हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन कुरान करीम पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा। सूरत बकरा शरीफ और सूरत आल इमरान बादल की साए की तरह पर खोले परिंदों की तरह परवरदिगार से डटकर सिफारिश करेंगी। नाज़रीन मोहतरम, ये चंद अहादीस मुबारका थी जो हमने आपके सामने पेश की, और जब भी ऐसे कोई हालात आए तो हमें कुरान पाक से ही इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। इन मामलात में, रूहानी मामलात में, जादू नज़र बद जन्नात के मामलात में आप हमसे मुशावरत कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सूरत बकरा शरीफ की जो आखिरी 2 आयतें हैं, कभी इंशाअल्लाह उन 2 आयतों के बारे में आपको बताएंगे।